ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک مجلس میں ایک بندہ 3 طلاقیں دے دے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے علم اور فہم کے مطابق اللہ کے قرآن سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے، قرآن مجید میں واضح لکھا ہے الطلاق مرتان، طلاق کا حق انسان کو 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ 2 مرتبہ کا صحیح فہم یہی ہے، یعنی اس کے لیے 2 چانسز ہوتے ہیں، 2 ٹائمز ہوتے ہیں اس کو طلاق دینے کے لیے، 2 آپشنز، 2 موقع یا 2 وقت مختلف اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد یہ اچھے طریقے سے رکھے، او تسریح بِإِحْسَان، یا اچھے طریقے سے اس کو فارغ کر دے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ تیسری مرتبہ بھی اس کو طلاق دے دے، یعنی 2 دفعہ الگ الگ دینے کے بعد تیسری دفعہ بھی دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں رہتی۔ اب ایک بندے نے اگر ایک ہی مجلس میں طلاق 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 3 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ 1000 دفعہ بھی کہہ دیا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے یہ طریقہ غلط اپنایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک طلاق ہو گئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو 2 موقع دیے ہیں، اس نے ایک موقع کے اندر 1000 دفعہ بھی کہہ دیا ہے، تو اب دوسرا موقع اس کے پاس موجود ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں صحابی بیان کرتے ہیں کانا طلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و صدر من خلافت عمر واحدہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں، جناب ابو بکر کے دور میں اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینے کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا۔ پھر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سزا دینے کے لیے وقتی طور پہ یہ قانون بنا دیا کہ لوگ چونکہ سنت کے خلاف طریقے طلاقیں دے رہے ہیں اور اس کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، آئندہ جس نے ایک مجلس میں دی اس کی تینوں نافذ ہو جائیں گی۔ یہ حضرت عمر نے وقتی طور پہ سزا دینے کے لیے کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ اپنا فیصلہ نافذ کیا تھا ایک تعزیری اور ثوابدیدی اختیارات کے تحت، وگرنہ شرعی مسئلہ شروع سے یہی تھا اور آج بھی یہی ہے، اور قرآن مجید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 موقع مختلف دیے ہیں۔ اگر ایک موقع پہ اس نے 3 4 5 دفعہ کہہ دیا ہے تو اس نے غلط کہا ہے، لیکن وہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ جی اور طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے طلاق کو ایک دھمکی سمجھا ہوا ہے، یا اس کو ایک لٹکاتی ہوئی تلوار ہم نے بنایا ہوا ہے، لٹکتی ہوئی، کہ جب کوئی موقع بنا ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ قرآن مجید یہ ترتیب بتاتا ہے کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں کسی وجہ سے نہیں بن رہی ہے تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو سمجھائے، دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے اس سے بائیکاٹ کرے، تیسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے جو ایک ازدواجی معاملات ہیں ان کا بائیکاٹ کرے اور اپنے بستر علیحدہ کرے، چوتھا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ثالث کو اندر شامل کر کے، عورت کے کسی بڑے کو شامل کر کے، اپنے بھی کسی بڑے کو شامل کر کے ٹیبل ٹاک پہ بٹھائے اور جو وجہ ہے تنازع کی اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ پھر 5واں سٹیپ یہ ہوتا ہے اس کے بعد بھی اگر نہیں وہ سمجھتا کہ ہماری آپس میں نہیں بن رہی ہے تو آخری آپشن ایک یہ بھی ہوتا ہے تھوڑی گھر کے اندر سختی کر کے دیکھ لے، اور پھر 6واں سٹیپ یہ ہوتا ہے پھر بھی سمجھتا ہے کہ کسی طرح سے شاید اب ہمارا آپس میں رہنا ممکن نہیں ہے، تو بڑی پلاننگ کے ساتھ، شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، سوچ سمجھ کے، مشورہ کر کے اگر وہ یہی فیصلہ کرتا ہے میں نے ڈیورس دینی ہے، تو پھر اس کے لیے بھی باقاعدہ انسان دیکھے کہ عورت کہیں پیریڈز کے اندر تو نہیں ہے، پیریڈز میں وہ طلاق نہ دے، پھر وہ دیکھے کہ حالت طہر میں ہے، طہر کے اندر دے، یعنی پاکی والے ایام میں ہے، پھر وہ دیکھے کہ طہر ایسا ہو جس میں اس نے بیوی سے تعلق قائم نہ کیا ہوا ہو، تو اس حالت میں طلاق دے، اور پھر شریعت اس کو بہتر سمجھتی ہے کہ ایک ہی طلاق دے دے، بس ٹھیک ہے، پھر حالات کا انتظار کریں، ممکن ہے بعد میں صلح کا ارادہ بن جائے،
اب ہمارے اسٹام فروش بھی جاہل ہوتے ہیں، جو یونین کونسل کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی جاہل ہوتے ہیں، وہ 3 نوٹس اور پتہ نہیں کیا کیا بھیجے بغیر سمجھتے ہیں شاید مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا۔ ایک طلاق دیں، ٹھیک ہے، آپ کی نہیں بنتی تو شریعت یہ کہتی ہے 3 مہینے عورت کے پاس تقریباً 3 مہینے ہم کہتے ہیں، ویسے بنیادی طور پہ 3 دفعہ اس کو مینسز آئیں تو وہ انتظار کا پیریڈ ہے، اس دوران وہ اس کی بیوی ہے۔ اگر اس کے دوران ان کی صلح ہو جاتی ہے تو اس کی بیوی ہے، ہاتھ پکڑے اور گھر لے آئے۔ اگر اس دوران صلح نہیں ہوتی ہے اور عدت گزر جاتی ہے تو پھر میاں بیوی کی آپس میں سیپریشن ہو جاتی ہے، عورت آزاد ہو جاتی ہے، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اور آپ نے 1 طلاق دی ہوئی ہے، وہ آپ کے کھاتے میں اکاؤنٹ ہو گئی ہے، 3 مہینے کے بعد بھی آپ کا ارادہ بن گیا، آپ چلے دوبارہ صلح کرنا چاہتے ہیں، سال بعد بھی بن گیا ہے، تو ایک ہی طلاق آپ نے دی ہے صحیح طریقے کے مطابق، تو آپ سال بعد بھی صلح کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی طرف سے غلط طریقے سے طلاق دیتے ہیں تو اس سے گھر بھی زیادہ اجڑتے ہیں اور معاملات بھی زیادہ خراب ہوتے ہیں، اور اس کا سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، وہی جو آج کا موضوع تھا کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں یا اس کو علماء سے سیکھتے نہیں ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اس وقت تک شادی نہیں ہونی چاہیے جب تک پہلے عبداللہ سلیم صاحب کے پاس 1 مہینے کا یہاں کے نوجوان نکاح کا کورس نہ کر لیں کہ نکاح ہوتا کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہوتی ہے، ایجاب و قبول کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہوتے ہیں، ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں۔ میں تو بلکہ اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم چھوٹی سی بائیسیکل بھی لیں نا، موٹر بائیک بھی لیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی، تو کسی اناڑی کے ہاتھ میں نہیں دیتے کہ ایکسیڈنٹ کر لے گا، اور اچھے بھلے نوجوانوں کو زندگی بھر پال کے بغیر سمجھائے بغیر تربیت کرے ان کی شادی کر دیتے ہیں، پھر وہ تباہی مچاتے ہیں اور خاندان کی بھی تباہی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے اور دین کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شوق نصیب فرما دے علم سیکھنے کا اور علماء سے جڑنے کا۔